یتیم خانے کا سفر اور بے چینی کا احساس۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قدرت کس طرح ہمیں کسی خاص جگہ پر بلاتی ہے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک حیرت انگیز اور دل دہلا دینے والی سچی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک عورت اپنے بیٹے کے ساتھ یتیم خانے میں خیرات کرنے گئی۔ وہاں ایک 6 سالہ بچی نے اسے امی کہا اور اس کا دامن پکڑ لیا۔ جب اس نے بچی کے گلے میں پڑا لاکٹ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں اس کی اپنی تصویر تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ سچائی نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سارہ تھا اور میں لاہور شہر میں اپنے شوہر حسن اور اپنے پیارے بیٹے عدنان کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میری زندگی میں سب کچھ مکمل اور پرسکون تھا۔ ہمارا گھر محبت سے بھرا ہوا تھا اور میرا 6 سالہ بیٹا عدنان میری زندگی کی واحد خوشی اور روشنی تھا۔ وہ بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ تھا جس کی مسکراہٹ میری تھکاوٹ دور کر دیتی تھی۔ میرے شوہر حسن ایک کامیاب بزنس مین تھے اور ہمارے پاس ہر طرح کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس دن کچھ عجیب تھا۔ صبح سے ہی میرے دل میں ایک انجانا خوف اور عجیب بے چینی کا احساس تھا۔ یہ بے چینی ایسی تھی جس کی کوئی واضح وجہ نہیں تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو، لیکن میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے اندر ایک آواز کہہ رہی تھی کہ مجھے کہیں جانا ہے، کسی خاص مقصد کے لیے۔ دوپہر کے وقت اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں شہر کے کسی یتیم خانے میں جاؤں اور وہاں کے بچوں کے لیے کچھ کروں۔ یہ خیال بالکل اچانک آیا تھا، جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے وہاں بلا رہی ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے بیٹے عدنان کو ساتھ لے کر یتیم خانے جاؤں گی اور وہاں کے بچوں کے لیے تحائف، کھلونے اور کھانا لے کر جاؤں گی۔ میں نے عدنان کو گرم کپڑے پہنائے کیونکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا اور ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی میں کئی تحائف، کھلونے، کپڑے اور کھانے پینے کا سامان رکھوایا اور پھر ڈرائیور کو کہا کہ وہ ہمیں شہر کے باہر واقع دارالیتام الرحمہ لے چلے۔ یہ یتیم خانہ شہر کے مرکز سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں واقع تھا۔ گاڑی شہر کی چہل پہل سے نکل کر سنسان راستوں پر چل پڑی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویرانی بڑھتی گئی۔ دونوں طرف گھنے اور پرانے درخت تھے جن کی شاخیں سڑک کے اوپر جھکی ہوئی تھیں اور ایک قدرتی سایہ بنا رہی تھیں۔ راستے میں بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ عدنان کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا اور کبھی بادلوں کی طرف اشارہ کرتا تو کبھی پرندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن میری حالت عجیب تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں بار بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تھی، جیسے مجھے اس کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ یہ احساس بہت عجیب تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی میں بے چین تھی۔ میری نظریں خلا میں بھٹک رہی تھیں اور میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری گاڑی ایک بہت پرانی اور بڑی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ دارالیتام الرحمہ تھا۔ عمارت بہت پرانی اور خستہ حال لگ رہی تھی۔ اس کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پلستر اتر گیا تھا۔ بڑا لوہے کا گیٹ زنگ آلود تھا اور اس پر بھی وقت کے اثرات نمایاں تھے۔ جب ڈرائیور نے گاڑی روکی تو ایک بہت ہی عجیب اور سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے سردی کی جھرجھری آئی اور میں نے اپنی شال مضبوطی سے لپیٹ لی۔ گیٹ کیپر ایک بوڑھا شخص تھا جس نے بھاری آواز کے ساتھ لوہے کا دروازہ کھولا۔ میں نے عدنان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ہم اندر داخل ہوئے۔ عمارت کے اندر کا ماحول اور بھی زیادہ خاموش اور سرد تھا۔
दीवारें ऊंची थीं और रोशनी कम थी। मैंने अपने बेटे का हाथ और मजबूती से थामा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्यों एक अजीब खौफ मेरे दिल में घर कर गया था। हमने बड़े हाल की तरफ कदम बढ़ाए, जहां यतीम खाने की निगरान खातून बेगम नसरीन हमारा इंतज़ार कर रही थी। वो तकरीबन 50 साल की उम्र की खुश इखलाक और मेहरबान खातून थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप इन यतीम बच्चों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाईं। उन्होंने बताया कि इस यतीम खाने में तकरीबन 50 से ज़ायद बच्चे रहते हैं, जिनकी उम्रें 3 साल से 15 साल तक हैं। बेगम नसरीन ने हमें हाल में बैठने को कहा और कहा कि वो बच्चों को बुलाती है। मैंने देखा कि हाल बहुत बड़ा था, लेकिन फर्नीचर बहुत कम और पुराना था। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थीं और एक तरफ एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें कुछ किताबें रखी हुई थीं। हाल के कोने में एक पुराना हीटर जल रहा था जो थोड़ी सी गर्मी दे रहा था। थोड़ी देर बाद बेगम नसरीन बच्चों को लेकर आईं। तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे आए, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थीं। सबके चेहरे मासूम थे, लेकिन उनमें उदासी के आसार भी नजर आ रहे थे। कुछ बच्चे बहुत शर्मीले थे और कुछ खुश थे। मैंने इन सब को तोहफ़े और खिलौने तकसीम करना शुरू किए। अदनान भी अपने खिलौने इन बच्चों के साथ शेयर कर रहा था। मैंने देखा कि तमाम बच्चे तोहफ़े ले रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन एक छोटी सी लड़की कोने में अकेली बैठी रो रही थी। वो तकरीबन 6 साल की मासूम सी बच्ची थी, जिसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े पुराने थे। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और वो किसी को देखे बगैर खामोशी से आंसू बहा रही थी। मेरा दिल इसको देखकर बैठ गया और मैंने सोचा कि ये बच्ची क्यों बाकी बच्चों के साथ नहीं है। अचानक जब इस बच्ची ने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो फौरन उठी और तेज़ी से भागते हुए मेरे पास आई। उसने मेरा दामन पकड़ लिया और रोते हुए बोली, अम्मी आप आखिर मुझे लेने आ ही गई। मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी। मैं आपके बगैर बहुत अकेली थी। अब आप मुझे घर ले चले। मैं हैरान रह गई, ये बच्ची मुझे अम्मी क्यों कह रही थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने बेगम नसरीन की तरफ देखा तो वो भी हैरान थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, ये बहुत अजीब बात है। ये बच्ची नाजिया है और तकरीबन 2 माह पहले यहाँ लाई गई थी। जब से ये यहाँ आई है, ये रोज़ आप ही का नाम लेती है और कहती है कि मेरी अम्मी सारा मुझे लेने आएंगी। मैंने हैरत से पूछा कि लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानती है। मैं तो इससे पहले कभी यहाँ नहीं आई और ना ही मैंने इस बच्ची को कभी देखा है। बेगम नसरीन ने कहा कि हम भी यही सोचकर हैरान हैं। हमने इससे कई बार पूछा कि तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है, तो वो कहती है कि सारा। जब हम पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तो वो कहती है कि मेरी अम्मी ने मुझे ख्वाब में बताया। नाजिया मेरा दामन मजबूती से पकड़े हुई थी और मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब उसकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरा दिल भी बेचैन हो गया और मैंने नाजिया को प्यार से अपने पास बिठाया। मैंने देखा कि नाजिया के गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट पड़ा हुआ था। मैंने इससे पूछा कि ये लॉकेट कहाँ से मिला। उसने कहा कि ये मेरी अम्मी का है। मेरे दिल में अजीब सी कशिश पैदा हुई और मैंने कहा कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ। नाजिया ने फौरन हामी भर दी और अपनी गर्दन से लॉकेट निकालने लगी। मैंने लॉकेट नाजिया के हाथ से लिया और उसे खोलने की कोशिश की। लॉकेट थोड़ा पुराना था और उसका क्लिप थोड़ा सख्त था। मैंने इतिहास से उसे खोला और जब मैंने अंदर देखा तो मेरे हाथों से लॉकेट गिर गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी सांसें रुक गईं और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लॉकेट के अंदर एक बहुत छोटी सी तस्वीर थी और वो तस्वीर मेरी थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जो मैंने 3 साल पहले अपने शौहर को दी थी। ये कैसे मुमकिन है? ये तस्वीर इस बच्ची के पास कैसे आई? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपती आवाज़ में बेगम नसरीन से पूछा कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई, उसके वालिदान के बारे में कुछ बता है?
کچھ پتہ ہے؟ بیگم نسرین نے ایک فائل نکالی اور کہا کہ ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ بچی 2 ماہ پہلے ایک حادثے کی جگہ سے ملی تھی، پولیس نے اسے یہاں لا کر چھوڑا تھا، اس کے والدین حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ بیگم نسرین نے کہا کہ موٹر وے پر ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا، ایک گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی جو بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، گاڑی میں ایک جوڑا تھا اور یہ بچی، جوڑا موقع پر ہی فوت ہو گیا لیکن یہ بچی بچ گئی کیونکہ پچھلی سیٹ پر کار سیٹ میں بیٹھی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا، میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ وہ جوڑا کون تھا، کیا ان کے نام معلوم ہے؟ بیگم نسرین نے فائل میں دیکھا اور کہا کہ جی ہاں، مرد کا نام حسن علی تھا اور عورت کا نام ماریہ تھا۔ مجھے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، حسن علی یہ تو میرے شوہر کا نام ہے، لیکن ماریہ کون؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال گھومنے لگے۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا اور پوچھا کہ کیا کوئی اور تفصیل ہے؟ بیگم نسرین نے کہا کہ جی ہاں، پولیس رپورٹ کے مطابق وہ جوڑا کراچی سے لاہور جا رہا تھا، ان کے پاس ایک ہوٹل کی بکنگ تھی اور لگتا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ حادثہ رات کے وقت ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور اپنے شوہر کو کال کی، فون بند تھا، میں نے پھر کال کی، پھر بند، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر پر کال کی، نوکرانی نے فون اٹھایا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، حسن صاحب تو وہ 2 ماہ پہلے کراچی گئے تھے کسی کام سے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ 2 ماہ پہلے یعنی جب یہ حادثہ ہوا تھا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ انہوں نے کال کی تھی؟ نوکرانی نے کہا کہ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ کام میں الجھ گئے ہیں اور جلد واپس آئیں گے۔ میرا سر چکرا گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کہ کیا میرا شوہر دوسری شادی شدہ تھا؟ کیا وہ ماریہ کے ساتھ تھا؟ کیا نازیہ میرے شوہر کی بیٹی ہے؟ میں نے نازیہ کو دیکھا، اس کی آنکھیں عدنان سے بھی بہت ملتی جلتی تھیں، اس کی ناک کا نقشہ بھی میرے شوہر سے ملتا تھا۔ میرے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ نازیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اب آپ آ گئی ہیں تو میں نے بیگم نسرین سے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ میں بہر حال سے نکل کر سین میں آ گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے دل میں غصہ تھا۔ آہستہ آہستہ میرے دل کا زخم بھرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جو میری زندگی کو مکمل کر رہی تھی۔ میں نے اپنے غصے اور درد کو چھوڑ دیا اور محبت کو اپنایا۔ نازیہ کو اکثر اپنی ماں ماریہ کی یاد آتی تھی اور وہ روتی تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ تمہاری امی جنت میں ہے اور وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے۔ اب میں تمہاری امی ہوں اور میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ سالوں بعد جب نازیہ بڑی ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ امی آپ نے مجھے کیوں اپنایا؟ آپ کو تو میرے ابو نے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی تم بے گناہ تھی، تم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، میں نے تمہیں اس لیے اپنایا کیونکہ اللہ نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی تھی۔ نازیہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ امی آپ دنیا کی سب سے اچھی امی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو محسوس کرتی ہوں کہ وہ دن جب میں یتیم خانے گئی تھی میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی جس نے میری زندگی کو معنی دیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید کہانیاں مل سکیں۔